دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگ اکثر جب سرگوشی کرتے ہیں نا، چپکے سے بات کرتے ہیں، اس میں اکثر خیر نہیں ہوتی. کھلے عام جب باتیں ہوں گی تو اکثر خیر کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے میں ابھی کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، کھلے عام کر رہا ہوں نا، کیا خیال ہے؟ لیکن اگر میں یہی باتیں چھاؤں میں بھی کروں، سائٹ پہ لے جا کے یار ذرا ادھر آنا ذرا سائٹ پہ، تو باتوں کا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے ایک دم. ابے یار ہم یہ گھنٹے گھنٹے بیانات کرتے ہیں یار، یہ لوگوں کو دیکھو یار، یہ ابھی کیا بولوں میں، کوئی سنتا تو ہے نہیں کوئی. تو جب جیسے ہی آپ سائڈ پہ لے کر آئیں گے نا، چھاؤں میں آئیں گے کسی کو لے کے، تو بلکہ آپ کو اگر کوئی بلا، دیکھو کوئی تقریر کر رہا ہو نا، آپ کو پتا ہے جی آج فلاں مولانا صاحب کا بیان ہے، کوئی تقریر کر رہا ہو، سمجھ لو اچھی اچھی باتیں کرے گا، ایسا ہی ہے نا. اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت ہی فسادی ہو تو تقریروں میں بھی غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تقریریں سب کی کیا ہوتی ہیں؟ بہت اچھی. یہ بھی کرو، یہ بھی اچھا کام ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی سے محبت کرو، میاں کی اطاعت کرو، ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وغیرہ وغیرہ ساری اچھی اچھی باتیں ہوں گی. لیکن جب آپ کو کوئی سائٹ پہ بلا رہا ہو، یار ذرا ایسے کر رہا ہوں نا، ذرا ادھر آنا، تو سمجھ لو کہ کسی کی غیبت، بولو بھائی، کر رہا ہے. جب بہن بھرے مجمع میں بیٹھی ہو، بھابھی کے بارے میں بتا رہی ہو کہ ماشاء اللہ بہت چاند سی بھابھی ملی ہے ہمارے بھائی کو، بہت زبردست، ہٹو بچوں. لیکن جب وہ بھائی کو سائٹ پہ بلائے گی، ذرا 2 منٹ بھائی جان، ذرا 2 منٹ آپ سے بھیا کام ہے، سمجھ لو کہ جو سائڈ پہ بلا رہی ہے نا، سب سے پہلے کان کھڑے ہوں گے بھابھی کے. لیکن یہ سائڈ پہ کیوں لے کر گئی؟ یہ میرے بھائی کو یقیناً کچھ برائی کر رہی ہے. ساس کو اگر سائڈ پہ لے کر جا کر آپ نے کچھ بتانا شروع کیا تو کان سب سے زیادہ کس کے کھڑے ہوں گے؟ بہو کے. میرے خلاف ورغلا رہی ہو، آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے نا. ایسا ہی ہے نا، جب غیبت کر رہی ہوتی ہے نا، ایک دم ساؤنڈ والیوم کیا ہو جاتا ہے، بہت سارا، بہن پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے، بہت آہستہ. یہ سرگوشی ہے جس کو کانا پھوسی بھی کہتے ہیں، سرگوشی بھی کہتے ہیں. یہ مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، دفتروں میں مرد کر رہے ہوتے ہیں. مرد گھروں میں تو اتنا زیادہ لڑانے کا کام نہیں کر رہے ہوتے. جو بہت ہی نسوانیت ہو جس مرد میں، جو بالکل ہی یعنی مرد نہ ہو، وہ کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں لڑوانے کا. ورنہ مردوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دیا یار، جیسے تیسے زندگی گزار رہے ہیں، میاں بیوی خوش ہے نا، رہنے دو یار. میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، چھوڑو یار، جیسے وہ جانے اس کی بیوی جانے، یوں کر کے ٹہلا دے گا. سسر بھی اکثر یہ کہہ دیتے ہیں یار اپنے بیٹا اور بیوی کو، بہو کو خوش رہنے دو یار جیسے ہیں. سب نہیں، لیکن بعض گھروں میں تو وہ بھی عجیب سا ان کا ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر مرد میں گھروں میں لڑانے والے جراثیم اس میں کم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ان کو رہنے دو خوش. وہ دفتروں میں لڑا رہا ہوتا ہے، دفتروں میں جو ہے نا. اب جب وہ لے گیا باس کو سائٹ پہ، سر ذرا 2 منٹ کا کام ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے تو اس کے دوستوں کو کہ میری کیا ہو رہی ہوگی، برائی. اور اگر باس ایک طرف بیٹھا ہے، 2-4 ملازمین چپ چپ کے باتیں کر رہے ہیں، تو باس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میری غیبت ہو رہی ہے. اب ایک کام تو ایسا ہے کہ تیل نکال لیا اس نے، ہمارا تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے، اور فلاں بھی نیا نیا آیا تھا 4 دن، اس کو دیکھو ترقیوں پہ ترقیاں دے جا رہا ہے. ہم تو یہاں اس دفتر میں کام کر کر کے آدھے ہو گئے، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. بعض دفعہ یہ جائز بھی ہوتا ہے، واقعی ظلم ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ظلم ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر ظلم نہیں ہوتا، بس نیگیٹو بات کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو یہ جو حساب کتاب ہے نا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا ان کے اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی. ہاں اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی سرگوشیوں میں خیر ڈالنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کر لیا کرو. جب بھی کسی کو بلاؤ نا سائٹ پہ، ذرا ادھر آنا ذرا، تو سائٹ پہ بلا کے تم نے یہ کرنا ہے، امرا بصدقۃ، اس کو صدقے کی ترغیب دینی ہے. جیسے بہن نے اپنے بھائی کو بلایا، ذرا سائٹ پہ آئیے گا بھیا، میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تھوڑا سا آپ سے کام ہے، آپ کی شادی کو 2 ہفتے ہو گئے. وہ ڈر جائے گا اب تو آگ لگانے آئی ہے، تو آپ بولیں، وہ بولے آپ ذرا سائٹ پہ آئیے. میں کھل کے سب کے سامنے کہہ نہیں سکتی، بھائی ڈر جائے گا یار ہو کیا رہا ہے. تو اس کو سائٹ پہ لے جا کے بولیں بھائی ہماری بھابھی آئی ہیں، ہاتھ کھلا رکھنا ہے. آپ نے ہاتھ کیا رکھنا ہے؟ ہمارا امیج خاندان کا یہ نہ جائے کہ کنجوس فیملی میں شادی ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں، ہم پہ خرچ نہ کرو، ہمارے پہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے میاں ہیں. ٹھیک ہے نا.
ایسا ہوتا ہے قیامت تو آ جائے گی اگر اس ٹائپ کی کوئی چیز شروع ہو جائے, میرا خیال ہے ایسا ہی ہو جائے گا میرا خیال. تو امام مہدی کہیں گے اب مجھے آنے کی ضرورت رہی نہیں ہے, اتنے اچھے لوگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں وہ کہیں گے مجھے ضرورت کیا ہے آنے کی. تو سائڈ پہ لے جا کے اللہ فرماتے ہیں امرا بصدقۃ, بہت مشکل کام ہے سائڈ پہ لے جا کے کسی سے اچھی بات کرنا. یہ وہی کرے گا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو. شو مارنے کے لیے اچھی باتیں تو سب کرتے ہیں, سائڈ پہ لے جا کے اللہ فرماتے ہیں امرا اولاد کو ترغیب دو, والدین پر خرچ کرے. اولاد کو لے جا کے بولو یار اپنے والد کا خیال کرو, اپنی والدہ کا خیال کرو. بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جب کمرے میں اکیلی ہوتی ہے اس وقت کتنی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت صدقے کی ترغیب دو اپنے شوہر کو. بھائی سارا مجھ پہ نہیں خرچ کرنا ہے, اپنی ماں کا بھی خیال کرنا ہے. ایسا نہ وہ کہیں کہ شادی کے بعد تو ہمیں بالکل بھول گیا, اور اگر کوئی بہن بہتاج ہو تو اس کا بھی خیال کرنا, میں روکھی سوکھی میں گزارا کر لوں گی. یہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے نا ڈراموں کے رائٹر, آج کل میں ان کے کلپ سن رہا ہوں, بڑا خاندانی کام کیا یار اس آدمی, وہ باتیں کر رہا ہے جو علماء کرتے ہیں. اس نے کہا خواتین کو یہ سکھاؤ کہ وہ اپنے شوہروں کی کم آمدن پہ راضی ہوں تاکہ مرد کرپشن کی طرف نہ جائے. کیسی ایک لبرل آدمی ہو گیا, کیسی خاندانی بات کی ہے. یعنی خواتین کو یہ سکھاؤ کہ اپنے شوہروں کی کم آمدن پہ گزارا کریں تاکہ وہ چور نہ بنے, وہ کرپٹ نہ بنے, اور وہ جو ہے نا وہ کرپشن کی طرف نہ جائے. تو یہی گھر کی وجہ سے ہی تو یہ سارے چور اچکے بن رہے ہوتے ہیں نا. بھائی گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, اسکول کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہا ہے یار اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا, چلو پھر اس کی جیب سے بھی کچھ نکالو, کچھ اس کی جیب سے نکالو. تو یہی چل رہا ہوتا ہے گھروں میں. تو بڑی خاندانی باتیں کر رہا ہے یار. خیر, تو اب کیا ہے, اللہ نے فرمایا سائڈ پہ لے جا کے چپکے سے سرگوشی کیا کرنی ہے. امارا بصدقۃ, صدقے کی ترغیب دیا کرو, او معروف, یا اور کوئی نیکی کی ترغیب دے دیا کرو. بھائی فلاں کے ساتھ یہ اچھا, چلو یار تمہارے وہ بڑا بھائی آتا ہے ملنے کے لیے, تو ذرا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی سے ذرا اتنی خوش اخلاقی سے ملتے نہیں ہو, تھوڑا اچھے طریقے سے مل لیا کرو, اچھائی کو پروموٹ کرو تنہائی میں. او اصلاح بین الناس, یا فرمایا تنہائی میں جا کے لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرو. دو آدمیوں میں لڑائی ہے تو ایک کے سامنے جا کے اس کی تعریف کہ وہ تو تمہارے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے, دوسرے کے سامنے میں اس کی تعریف کہ وہ تو تمہارے بارے میں مثبت سوچ رکھتا ہے. اس طرح سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرو. لیکن یہ کام جب تک ہم مشکل کام اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ہمیں اس پہ کمیشن نہیں ملتا. آدمی کہتا ہے ان کا معاملہ میں کیوں درمیان میں پڑوں, یہی ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کوئی کہے کہ آپ کو اس کے پیسے ملیں گے, فوراً آ جائیں گے. مجھے بتاؤ دو آدمیوں میں لڑائی ہو یا میاں بیوی میں لڑائی ہو, آپ کو کوئی کہ ان میں سلو کرا دی تو 1 کروڑ روپے دوں گا, کیا زور لگائے گا نا سلو کرانے کا, جٹھانی کے ذمہ لگا دو. بھابھی کا الٹ کیا ہوتا ہے, نند. نند اور جٹھانی میں کیا, یہ مجھے رشتے آج تک یاد نہیں ہوئے ہیں. بھائی شوہر کی اپنے بھائی کی بیوی تو بھابھی ہو گئی, تو شوہر کی بہن کیا ہوئی, نند. نند ہو گئی نا, چلو نند کی مثال, ابھی جٹھانی تک پھر سمجھنے میں ٹائم لگے گا. نند جو ہے اس کو آپ بتا دیں کہ تمہارے بھائی میں اور تمہاری بھابھی میں لڑائی چل رہی ہے آج کل, وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی, ایک دم مر جائے گی. اس کو بتا دیں تم نے اگر سلو کرا دی تو یہ لو 50 لاکھ کا چیک, جیسے ہی سلو ہوگی یہ چیک کیش کرا لینا. کیا زور لگائے گی نا سلو کرانے کے لیے, اگرچہ اسی نے لڑوایا ہوگا مگر ایسی باتیں کرے گی جا کے, بھائی کیا ہو گیا, کون سی عورت دنیا میں سیدھی ہوتی ہے پوری. ہمارے میاں دیکھو ہمیں کتنا برداشت کرتے ہیں, اپنی برائیاں شروع کر دے گی. ہمارے میاں دیکھو ہمیں کتنا برداشت کرتے ہیں, ہم تو 12 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کہتے. یہ کم از کم صبح 6 بجے تو اٹھ جاتی ہے, اگرچہ اٹھتے ہی کرچلی چلانا شروع کر دیتی ہے اور جو ہے نا شور مچانا شروع کرتی ہے, لیکن اٹھ تو جاتی ہے نا. تو جتنی پازیٹیو چیزیں ہیں نا سب کو نن صاحبہ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے جب اللہ نے یہ ذکر کیا نا اصلاح بین الناس, تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے, بھاری بھرکم کمیشن کے بغیر ہو کرے گا نہیں کوئی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو یہ کام کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے, فَسَوْفَ عَنْ قَرِيبٍ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, بہت بھاری بھرکم کمیشن ہم دیں گے. ایک ایک لفظ سے بلاغت ٹپک رہی ہے. ایک تو کیونکہ کمیشن کیش نہیں مل رہا
تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں کب ملے گا, تو اللہ نے سوف کا لفظ بڑھا دیا, ان قریب, زیادہ ٹائم نہیں ہے. موت میں دن کتنے رہ گئے بھائی, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, ختم ہونے والا ہے, آگے اجر ہی اجر ہے. ان قریب, زیادہ دیر نہیں لگے گی. دوسری بات, اجر عظیم ہوگا. تو اللہ نے اس کے لیے یہ نہیں فرمایا فسوف اوتیہ, میں دوں گا. جب کوئی بڑی چیز دی جا رہی ہوتی ہے نا, تو میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے, کہ سوچ لو میں نہیں, ہم دے رہے ہیں. تو جیسی شان ہے اجر بھی ویسا ہوگا. تو بہت خاندانی اجر ملنے والا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کی آپس میں صلح کراتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی جوڑ کی کوشش کیا کرو. توڑ میں ہر ایک کو, توڑ میں کیا ملتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے. غیبت میں ایسا مزہ آتا ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے مجلس گرم ہوتی ہے ٹائٹ طریقے سے, صحیح ہے. اگر آپ بور ہو رہے ہیں نا, باتیں کر رہے ہیں, مزہ ہی نہیں آ رہا, کسی کی غیبت شروع کر دیں, چٹنی کباب کا مزہ آنا شروع. اور جتنا عزت دار آدمی ہوتا ہے اس کی غیبت میں چٹپٹا پن اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. حقیقت ہے یہ, کیونکہ ایک پہلے ہی بیچارے کی عزت نہیں ہے تو اس کی بےزتی کرنے میں کیا فائدہ ہوگا بھائی. آدمی جو عزت دار ہے اس کا کوئی جرم دیکھ لیا آپ نے, فلاں مولانا کو دیکھ لیا وہ کہیں کوئی کسی ایسی قابل اعتراض چیز میں, یا فلاں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیا, یا کسی قوم کے بڑے آدمی کو دیکھ لیا کسی قابل اعتراض اس میں, اب چھپ کے وہ بیچارہ کوئی گناہ کر رہا ہے, آپ نے ایک دم لوگوں کو جا کے بیان کرنا شروع کر دیا, ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اور اگر یوٹیوب پہ کلپ ڈال دیا تو وہ ویسے ہی یوٹیوب آپ کو اچھے خاصے پیسے دے دے گا اس کے, وہ اتنا ملین میں جائے گا, یوٹیوب بھی خوشی سے کیا ہو جائے گا. خیر یوٹیوب کو اس سے غرض نہیں ہوتی, لیکن وہ تو ویورز تو دیکھتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی دے گا آپ کو. تو پیسے بھی مل رہے ہیں, چینل بھی گرو کر رہا ہے. جن کا چینل میں نے اکثر دیکھتا ہوں, جن کا چینل اٹھ نہیں رہا ہوتا نا یوٹیوب پہ, وہ کسی کی برائی بنا کے الٹی سیدھی چیزیں کر کے ڈال دیتے ہیں, ایک دم چینل کیا ہوتا ہے, اٹھنا شروع ہوتا ہے. یعنی ہم سے لوگ بھی ان سے کہتے ہیں یار تم کیا کرو, کہہ رہے تھے وہ اٹھنے دو ہے, اس کے بعد پھر اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرے گا, جوڑ والے کام. ہر وہ دیکھو, ہر سچ بیان کرنے کا نہیں ہوتا. اگر کسی کو برائی میں دیکھا بھی ہے اور آپ کو پتا ہے اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا ذاتی عمل ہے, بات تو اچھی کر رہا ہے نا, کوئی سیاسی لیڈر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مؤذن ہے, کوئی مدرسے کا طالب علم ہے. بعض لوگ کسی مدرسے کے دیکھو میڈیا کو کوئی مدرسے کے طالب علم کا کوئی عیب نظر آ جائے, کیسا اچھالتے ہیں کہ نہیں اچھالتے. کچھ دن پہلے 2 مہینے پہلے کسی مدرسے میں جھوٹی خبر تھی, وہ تحقیقی پتہ چلا جھوٹی ہے, ایسی کوئی قابل اعتراض خبر آئی, فوراً میرے پاس بھی کالز آنے لگی, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. میں نے اپنے بڑوں کو, انہوں نے کہا بھائی جان جھوٹی خبر ہے پہلی بات, اور یہ اب اس کو کیا کر رہے ہیں. اگر آپ خیر خواہ ہوتے, دیکھو برائی کسی بھی, اول تو یہ خبر جھوٹی تھی, لیکن اگر سچی بھی ہو تو برا آدمی تو کہیں بھی جا سکتا ہے نا بھائی. چور مدرسوں میں نہیں, مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ چور نہیں ہوتے, لیکن چور مدرسے میں ایڈمیشن لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. میڈیا کو فوراً ایک چیز ہاتھ آ جاتی ہے, فلاں مدرسے کا طالب علم چوری یہ مدرسے میں پڑھتا ہے, تو ایک دم اس سے کیا ہوگا, لوگوں کا مدارس سے اعتماد ختم, مذہب سے اعتماد, ابے یہ ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ ایسے ہوتے. آپ اگر خیر دیکھو, اپنے بیٹے کی برائی اگر پتہ چلے, آپ چاہو گے نا اس کو لوگوں سے چھپاؤ, اپنی برائی پتہ چلے چاہو گے نا چھپاؤ, تو دوسرے کی برائی پہ بھی کیا کرنا چاہیے, پردہ ڈالنا چاہیے. اگرچہ وہ واقعتاً ہو بھی برائی, لیکن اس کو بیان کرنے کا فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے, چھپا دو اس کو. اور اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کے خلاف کلپ بناؤ کہ یہ معاشرے میں برائی کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ صحیح آدمی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, یعنی جو برائی کو بیان کر رہا ہے نا بار بار, فلاں برا, فلاں یوں, اس کے خلاف کلپ بازی کیا کرو, تو کھلے عام کر رہا ہے نا یہ کام. تو اللہ نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے عذاب قبر؟